یہ جو نظارے تم دیکھتے ہو نا، یہ بھی نصیب کی طرح، رزق کی طرح تم میں تقسیم ہے۔ یہ تمہیں نظر آنے ہی آنے ہیں، اس میں تمہارا اپنا ذاتی کنٹریبیوشن کچھ نہیں، کوئی ذاتی محنت کچھ نہیں۔ اگر کوئی مقصد طے نہ کیا تو اس میں تمہیں کچھ حاصل نہیں، اور حاصل کا حاصل جو اصل حاصل ہے وہاں تک پھر رسائی ممکن نہیں۔ یہ مقناطیسی کائنات سب تیری جانب کھینچے گی اگر تو اپنے رب کی جانب کھنچ گیا۔ جو رب کے پیچھے سب اس کے پیچھے، جو رب کے پیچھے سب اس کے پیچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز میں نے خود سے کہا کہ مجھے مراقبہ کرنا ہے، مجھے شوق ہے میں بھی کنسنٹریشن کی پریکٹس کروں، آئیز فوکس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے سمجھوں، اور اس کے بینیفٹس، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں نے خود سے پوچھا، ٹھیک ہے اگر ارادہ بن رہا ہے تو کرو، مگر درویش مرزو مراقبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پوچھا، ارے بتایا نا کہ میں کنسنٹریشن، آئیز فوکس، یہ اسپریچول پریکٹسز کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا کی جو باہر کی سیر تو کرتے ہیں، اب روح کی دنیا کی بھی سیر کرنا چاہتی ہوں، وہاں کے مشاہدے، وہاں کے جلوے، وہ جو صوفی حضرات بتاتے ہیں کہ ایسے مراقبہ کرو تو رنگ نظر آتے ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں اور روحانی تجربے ہوتے ہیں، اس لیے شوق ہو رہا ہے مجھے۔ پھر میں نے خود کو جواب دیا کہ اوہ اچھا مراقبہ کرنا ہے تمہیں، رنگ و نور، روشنیاں، نظارے، روحانی وارداتیں، نوری تجربے دیکھنے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر مقصد کیا ہے؟ اب تو مجھے آیا ذرا تعجب اور تھوڑا طبیعت تیز ہوئی، اور میں نے اس اپنے اندر کی درویش سے کہا کہ ارے تم کہنا کیا چاہتی ہو اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے یہ جو ہزاروں خیالات آتے ہیں دن رات میں دماغ میں، اس رش کو، اس جھمگٹے کو کم کرنا، خیال کم آئیں اور میرا دھیان کسی ایک طرف لگا رہے، یعنی میں جس وقت میں جو بھی کام کروں وہ بالکل توجہ سے کروں، دماغ بھٹکے نہیں، توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ مجھے تو اچھا خاصا غصہ ہی آ گیا، حالانکہ اتنی جلدی غصہ آتا نہیں مجھے، مگر پھر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ درویش، یہ والی جو اندر سے بات کرتی ہے، وہ میرے غصے کو سمجھ گئی، مگر الٹا مسکرا دی کہ کمال کرتی ہو، اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ میں تو تم سے سیدھا سیدھا سوال کر رہی ہوں کہ مقصد کیا ہے تمہارا مراقبہ کرنے کا؟ کیا حاصل کرو گی تم؟ کچھ سوچا ہے، کچھ ارادہ ہے، یا پھر سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگ کر اسی طرح عمل کر کے جیسے دنیا کرتی رہی تم بھی ان سے کیا کچھ الگ حاصل کرو گی؟ لے دے کے، رت جگہ کر کے، اگر وہی مقصد تمہارا رہا جو دوسروں کا رہا کہ روشنی دیکھنی ہے، رنگ دیکھنے ہیں، نظارے دیکھنے ہیں، روحانی واردات دیکھنی ہے، تو پھر تو یہ دنیا میں رہ کر روحانی سفر جو کر رہی ہو دنیا کے نظاروں میں ہی رہ گیا۔ کچھ رنگ جو پہلے سے تمہارے دماغ میں موجود ہیں، تم انہی کو بکھرا ہوا، پھیلا ہوا تیز رنگوں میں مزید دیکھنا چاہتی ہو۔ کچھ نظاروں کا نقش جو تم میں پہلے ہی موجود ہے، خیالات کے عکس کی شکل میں، اور لوگوں کے واقعات سن کر پڑھ کر جو امیج بنے ہوئے ہیں، ان امیجز کو تم سامنے دیکھنا چاہتی ہو۔ ایک نظارہ دنیا میں کرتی ہو، کر رہی ہو، اور کچھ مشاہدہ اندر کی روشنی، اندر کی روحانی دنیا میں کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تم سے، اتنا ہی پوچھا تم سے، اے میری ازل کی دوست، اے میری ساتھی، کہ جب انسان کسی شے کو دنیا میں دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو مشاہدہ کرنے کے پیچھے کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا، اس مقصد کے تحت ہی فوکس کرو گی، تو وہ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ میں نے تو تم سے صرف یہ پوچھا جس کا تمہیں برا لگ گیا کہ علم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو ہوگی نا وجہ، ورنہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اس پر عمل نہ کرے تو وہ علم نافع نہیں ہوتا، فائدے مند نہیں ہوتا۔ یہ جو نظارے تم دیکھتے ہو نا، یہ بھی نصیب کی طرح، رزق کی طرح تم میں تقسیم ہے۔ یہ تمہیں نظر آنے ہی آنے ہیں، اس میں تمہارا اپنا ذاتی کنٹریبیوشن کچھ نہیں، کوئی ذاتی محنت کچھ نہیں۔
اگر کوئی مقصد طے نہ کیا تو اس میں تمہیں کچھ حاصل نہیں، اور حاصل کا حاصل جو اصل حاصل ہے وہاں تک پھر رسائی ممکن نہیں۔ اب تو میں سچ میں الجھ گئی درویش، اب تم ہی بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور بتاؤ کہ مقصد کیا ہو پھر میرا، اور حاصل کا حاصل جو اصل حاصل اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں تو یہاں تک بات سمجھی تھی کہ دل مطمئن ہو جائے گا، خیال بھٹکیں گے نہیں، کوئی طاقت روحانی ہاتھ آ جائے گی، میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، میرے میں کوئی سپر پاور پیدا ہو جائے گی، میں لوگوں کو بتایا کروں گی، ہو سکا تو لوگوں کی کچھ ہیلپ کر دی، کچھ کرامتیں بھی دکھا دیا کروں گی، کچھ ان کے کام بھی ہو جائیں گے، اور میرا ایک نام ہوگا، پہچان ہوگی، میں جاسوسی بھی کروں گی ملک کے لیے۔ وہ ٹیلی پیتھی میں کتنی کہانیاں بتاتے ہیں کہ فلاں کا مائنڈ کنٹرول کر لیتے ہیں لوگ، اور کئی لوگ تو اپنے یہ جو ایکس گرل فرینڈ بوائے فرینڈز ہوئے ان کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں، اور دنیاوی کام سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مراقبہ اس کے لیے کی ہے، ایک چابی ہے قسمت کے تالے کی۔ اور اب زمانے کے لوگ بھی تو کچھ ایسے ہیں نا جو متاثر نہیں ہوتے بنا کسی کرامت کے، کوئی سپر پاور پاس ہو تو بات بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی خواب ذرا ہٹ کے لوگوں سے آتے ہیں، پھر میں روحانی سیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں، مگر اب اس سے آگے تو مجھے کوئی مصرف، کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تو اب تم بتاؤ مجھے کہ مقصد اس کے علاوہ کیا ہوگا اور حاصل کیسے ہوتا ہے، اور جن کو مراقبہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب اندر کی درویش نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم چپ رہنا، درمیان میں ٹوکنا مت، کوئی سوال مت کرنا، اور اب جو میں کہہ رہی ہوں اس کو دھیان سے سنو۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہے، جو کچھ جانتے ہو، جو کچھ سنا آج تک مراقبے کے متعلق، یہ سب وہ معلومات ہے جو تم میں لوگوں کے تجربات کے ساتھ پہنچتی ہے۔ تم انہی کے مطابق چل رہے ہو، ان کے مطابق سوچ رہے ہو، ان کے تجربات دیکھ رہے ہو، تبھی اپنا کوئی مقصد طے نہیں کر پاتے، اور یہ لوگوں کے مشاہدے اور تجربے اور روحانی واقعات اور تمہاری سوچ، یہ سب ایک دائرے میں سفر کر رہا ہے، وہیں تیر رہے ہیں، اسی میں بند ہیں، اور گھوم پھر کر وہ واقعات خیالات بن کر کبھی اس کے دماغ میں، کبھی دوجے کے دماغ میں دھوئیں کی طرح، شعاؤں کی طرح، لیزرز کی طرح ایک کان سے دوجے کان میں سفر کر رہے ہیں۔ کان کا سفر کیا ہے؟ پھر جو تم نے سنا اس کو محسوس کیا، پھر مشاہدہ کیا، مگر اپنے حصے کا، اپنی ذات کا وہ علم، وہ مشاہدہ اس دائرے سے باہر ہے۔ تم جب تک اس دائرے کے اندر ہو تب تک اپنا کوئی مقصد لے کر نہیں چلتے۔ اس دائرے سے باہر نکل کر اپنے حصے کا مشاہدہ، اپنے حصے کا علم، اپنے حصے کی کوشش کرنا ہے تمہیں، وہ دیکھنا ہے جس کو تم سوچتے نہیں آج تک، جہاں تک تمہاری سوچ گئی نہیں۔ یہ رنگ و نور، یہ نظارے، اس سے آگے کا سفر ہے، یہ خوابوں کے آگے کا سفر ہے، وہاں تعبیریں ہیں، خواب نہیں۔ تمہیں باہر آنا ہوگا، اس دائرے سے نکل کر اپنا جہان بنانا ہوگا۔ مشاہدہ پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے تمہارا، جہاں تم وہ شے دیکھتے ہو، وہ محسوس کرتے ہو جو تم نے سنی نہیں، کسی کا دیکھا ہوا مشاہدہ نہیں، دیکھا ہوا رنگ جو کان کے ذریعے یاد میں پڑا اور پھر وہی دیکھا تو وہ مشاہدہ نہیں کہلاتا، ریپیٹیٹ ہے، ریپیٹیشن، جسٹ دہرائی، جیسے رٹا لگایا جاتا ہو، ایک ہی سبق کو دہرایا جاتا ہو، مگر سبق تمہارا نہیں، مقصد تمہارا نہیں۔ اور یاد رکھو، کوئی شک نہیں کہ انسان تجربات سے ہی سیکھتا ہے، اپنے بھی اور پرایوں کی بھی، اور پھر انہی تجربات سے وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، اپنا قدم بڑھاتا ہے، اپنی منزل ڈھونڈتا ہے، اس سے آگے کا سفر کرتا ہے، اپنا راستہ بناتا ہے۔ یہ لوگوں کے تجربات اس لیے نہیں کہ جو ان کو نظر آ گیا وہی تم کو نظر آ جائے، سیم ٹو سیم، تو فائدہ کیا ہوا، تو حاصل کیا ہوا؟ پھر تو ان کے پاس بھی وہی ہے جو تم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ستاروں پہ کمند تو تب پڑے گی جب اپنا انداز ہوگا، اپنا راستہ ہوگا، اپنا مقصد ہوگا، اپنا بیان ہوگا، کچھ نیا ہوگا۔ جب الفاظ تاثیر بن کر اثر دکھائیں گے،
جب مشاہدے تاثیر بن کر نظر آئیں گے، یہ ہے وہ پاور، یہی وہ فوکس جو اگر ملنا شروع ہو گیا تو بات بنتی جاتی ہے۔ تو پھر حاصل کا حاصل، جو اصل حاصل، وہاں کا سفر، وہاں کا مشاہدہ، وہاں کی سیر شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ مراقبہ، کنسنٹریشن، توجہ، فوکس کا بڑا گہرا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان قوت دیتا ہے مقصد کو حاصل کرنے کی۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ اگر نہیں سمجھ آتا تو سنو۔ اگر تمہارا مقصد وہی بن گیا جو تمہارے بنانے والے نے تمہیں بنانے کے وقت چنا، تمہیں جس لیے بنایا، اگر تمہارا وہی مقصد بن گیا، تمہیں جس لیے بنایا، تم اسی مقصد کے لیے بن جاؤ، اسی مقصد کو اپنا مقصد بنا لو، پھر مراقبے میں آؤ، پھر میڈیٹیشن کے سفر میں آؤ، تمہیں تمہارے ذاتی مشاہدے، تمہارے نصیب کے نظارے عطا ہوں گے۔ یہ دنیا کے مقصد، یہ جو تم دل میں رکھتے ہو، یہ تو معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو رزق تمہارے نام لکھا جا چکا، وہ تمہیں ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے، وہ تم ہی کھاؤ گے، کوئی اور نہیں چھینے گا۔ وہ علم ہے، وہ سبب ہے، وہ کچھ ہے، وہ سب تمہارا ہے۔ تم دنیا کی ان خواہشات کے پیچھے وقت برباد کرتے ہو جو سب کو نظر آ رہی ہیں، اسی میں سے گزرتے جا رہے ہو دن رات۔ مراقبہ بھی کرنا ہے تو سپر پاور کے لیے، اور سپر پاور کا مطلب جانتے ہی نہیں۔ اور سپر پاور کیا ہے؟ لوگ حیران ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، لوگوں سے سوچ تمہاری اوپر جاتی ہی نہیں۔ اب سنو یہ پتے کی بات، کیا پتہ اس پتے سے تمہارا پتہ معلوم ہو جائے۔ یہ پتہ معلوم ہے نا، پتے کو کہتے ہیں پتہ، یعنی ایڈریس، یعنی مقصد۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا تو اپنی بندگی کے لیے، ایک مقصد رب کا، اور انسان ہے کہ شروع ہو گیا اپنی بندگی کرنے، اپنا مقصد بنانے، رنگ و نور دیکھنے، نظارے دیکھنے، اپنی مرضی کے دیکھنے ہیں۔ تو کر لو پھر اپنی مرضیاں۔ جب تک اپنی مرضی کو رب پاک کی مرضی میں نہیں ڈھالو گے، تب تک مراقبہ پورا نہیں ہوگا۔ اس پہ فوکس کرو، اس پہ دھیان دو، اس پہ کوشش کرو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اور اس پہ وقت برباد مت کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بیڑے غرق ہو جاتے ہیں، بیڑے غرق ہو جانے ہیں اگر اپنی چاہتوں کے پیچھے لگ گئے، ہاتھ سے وقت نکل جانا ہے۔ اس مقصد پہ میڈیٹیشن کرو اگر کرنا ہے، مراقبہ کرو اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اور پھر تمہیں کسی اور مقصد کو طے کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور پھر تمہیں کسی اور مقصد کو طے کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ تمہاری دنیاوی، دینی سب مقصد خود بخود راستے پہ آ جائیں گے۔ تمہارے الفاظ میں تاثیر ہوگی، تمہاری نظر میں تاثیر ہوگی۔ یہ مقناطیسی کائنات سب تیری جانب کھنچے گی اگر تو اپنے رب کی جانب کھنچ گیا۔ جو رب کے پیچھے، سب اس کے پیچھے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔